قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے آقا مجھے بتلائیے روئے زمیں پر کرۂ ارضی میں سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر معبد خانہ تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ شریف تعمیر کیا گیا۔ صحابی رسول پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس گھر کے بعد دوسرا کون سا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا کرۂ ارضی پر؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا گھر بیت المقدس جو کہ ارض فلسطین کے اندر واقع ہے۔ ارض فلسطین ہی ارض شام ہے، حالیہ سرحد نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر جس شام کو ذکر فرمایا وہ شام ارض فلسطین ہے، وہ شام فلسطین کے علاقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس ارض فلسطین کو ارض مبارک کہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ وہ ارض فلسطین ہے جس سرزمین پر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا۔ یہ وہ ارض فلسطین ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہ وہ ارض فلسطین ہے جس کو اللہ احکم الحاکمین نے ارض مقدس کہا ہے، جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام اللہ احکم الحاکمین نے ان کو ٹھکانہ مہیا کیا، ان کو مسکن مہیا کیا۔ یہ ارض فلسطین وہ ارض مبارک ہے کہ رب العالمین کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس ملک کے اندر جس سرزمین پر داخل ہونے کا کہا وہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین ہے، ارض فلسطین ہے، ارض شام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اسی ارض فلسطین کے بارے بیان فرمایا کہ کل قیامت سے قبل جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے تو اسی ارض فلسطین ارض شام میں اتریں گے۔ آپ فرماتے ہیں دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے لد کے مقام پر دجال کو جناب عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے۔ وہ ارض مقدس ارض فلسطین کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر میدان محشر سجے گا، محشر کا میدان سجے گا، وہ ارض بھی وہ زمین بھی ارض فلسطین کی سرزمین ہوگی، ارض شام ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شام کے اندر امن نہ رہے تو پھر کائنات میں کہیں بھی امن باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اہل حق کے گروہ، اہل حق کی جماعتیں وہ ارض شام ارض فلسطین کی طرف سفر باندھیں گی۔ لہٰذا جب فتنوں کا دور ہو، فتنے عروج پر ہوں تو تم شام کی طرف سفر کرنا، ارض پاک ارض فلسطین کی طرف سفر کرنا اور اس کو اپنا مقام بنانا، اس کو اپنا مسکن بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین کے اس قدر فضائل بیان کی، قرآن نے جس کو مقدس اور مبارک سرزمین کہا، آج اس مقدس اور مبارک سرزمین پر ایک عرصے سے یہودیوں کو غاصبانہ تسلط قائم ہے۔ ایک عرصے سے وہاں کے مسلمانوں کی آہیں اور سسکیاں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ ایک عرصے سے اس سرزمین پر غاصب یہودی قابض ہیں۔ وہ مبارک سرزمین جس کے مبارک ہونے میں کوئی شک نہیں، جس کے مقدس ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس مبارک سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے، غاصبوں کا قبضہ ہے، ملعونوں کا قبضہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کی وہاں پر وہ دجیاں اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی دجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی آہیں اور سسکیاں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ معصوموں کو وہاں معصوم بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، نوجوانوں کو قتل عام ہے، بزرگوں کی چیخیں اور ان کی آہیں ہم تک پہنچتی ہیں، معصوم بہنوں کے دوپٹوں کو اچھالا جاتا ہے، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ وہ ارض پاک ارض فلسطین ارض مقدس ہے۔ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں قتال کرتے؟ تم کیوں نہیں جہاد کرتے؟ کیوں نہیں میدان مقتل کا رخ کرتے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ سے دعائیں کرتے، جو مستضعفین ہیں، جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، تم کیوں نہیں ان کے لیے نکلتے، ان کے لیے جہاد کو بلند کرتے، علی کلمت اللہ کی خاطر تم کیوں نہیں نکلتے؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ وہ بزرگ، وہ بچے، وہ عورتیں
وہ تمہیں پکار رہے ہیں، قتال کے لیے، جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، کہ اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے اس شکنجے سے، کافروں کے اس ظلم اور بربریت سے ہماری حفاظت فرما۔